اللہ اکبر ہمارے جوانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہا ہے. آج یہ اپنے آقا کریم کی امت کو گناہ سے بچانے کے لیے آج ہم عہد کریں. حالانکہ یہ نیا سال ہمارا نیا سال نہیں ہے, شریعت عیسوی منسوخ ہو چکی ہے, لیکن اگر عرف میں پہچان کے لیے کوئی اس کو نیا سال کہتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اگر یہ نیا سال لوگوں کے درمیان شروع ہو رہا ہے تو ہم عہد کریں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ تجدید وفا کرتے ہیں, عہد وفا کرتے ہیں, اور جو عہد وفا کیا تھا اس کی تجدید کرتے ہیں. یا رسول اللہ نہ ہم خود گناہ کریں گے نہ آپ کے کسی امتی کو گناہ کرنے دیں گے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی میرے امتی کو گناہ سے بچا لیتا ہے گویا وہ اسلام کو نئی زندگی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور نشے میں نوجوان اتنے ڈوبتے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر, مسلم آبادی کے اندر نشہ آور چیزیں فروخت کی جا رہی ہے. منصوبہ بند طریقے سے مسلم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے. میں والدین سے کہوں گا بالخصوص کالجوں کے اندر جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کون سا بچہ ہے جو پڑھ لکھ کر کے ترقی کر سکتا ہے, بلندی پر جا سکتا ہے, اور وہ اللہ اکبر قوم کی قسمت کے ستارے کو اللہ اکبر اوج سریا تک جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کر سکتا ہے. ایسے نوجوانوں کو دو چیزوں میں ملوث کیا جا رہا ہے. ملک کی دہشت گرد اور فرقہ پرست تنظیمیں ان نوجوانوں کے درمیان لڑکے بھی بھیجتے ہیں اور لڑکیاں بھی بھیجتی ہیں. خاص طور پر میرے جو نوجوان یونیورسٹی اور کالج میں پہنچ کر سوچتے ہیں کہ ہم نے کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ گئے تو اب ہم گویا کہ کوئی تیسری مخلوق ہو گئے ہیں, ہمیں ان لوگوں سے کیا لینا, یہ لوم چلانے والے بیکورڈ ہیں, یہ اللہ اکبر گھریلو کام کاج کرنے والے معاذ اللہ ذلیل اور رسوا لوگ ہیں, اور وہ اپنی آپ کو بہت ہائی کوالٹی کے لوگ سمجھتے ہیں. یاد رکھنا کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا. جس کو اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے. جس کو قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب عطا فرمایا, ان سے بڑھ کر کے وی آئی پی کون ہوگا, ان سے بڑھ کر عظمت والا کون ہوگا, ان سے بڑھ کر بزرگی والا کون ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو میری قوم کے کچھ نوجوان اپنے آپ کو روشن خیال تصور کرتے ہیں. یہ روشن خیالی نہیں, یہ فکر کی تاریکی ہے, یہ فکر کا بودا پن ہے. مسلم مذہبی جوانوں سے دوستیاں توڑ کر مشرک جوانوں سے دوستیاں جوڑتے ہیں. ان کی طرح کھائیں گے, ان کی طرح رہیں گے, محلے میں آدھی آدھی چڈی پہن کر گھومنے میں فخر محسوس کرتے. او بدبختو, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جب کافر, جو تم دوست بناتے ہو نا کافروں کو دوست مت بناؤ. جب جب تمہیں اچھائی پہنچے گی تو کافر کو برا لگے گا, جب تمہیں خوشی ہوگی تو اس کو غم ہوگا, اور جب تمہیں غم ہوگا اسے خوشی ہوگی. کافر کبھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور نصرانی تم سے کبھی یہ کفر کی دنیا خوش نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم خود ان کا مذہب اختیار نہ کر لو. تم ان سے دوستی کر کے یہ سوچتے ہو ہم روشن خیال ہے, یہ خیالات کی تاریکی ہے, تاریکی. اللہ رب العزت نے کافروں کی محبت اور مودت سے منع فرمایا. ضرورت کے مطابق جیسے کام کے لیے کسی سے سامنا پڑتا ہے بس اتنا, ان کو دوست مت بناؤ. دوست تو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے, جس سے پیار کیا جائے, اور جب دوستی ہوتی ہے تو پھر ان کے تہواروں میں بھی جاتے ہو. مشرکین کے تہواروں میں مسلم نوجوان جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر گنڈے بندواتے ہیں. میں اس کا نام نہیں لوں گا, آپ کو پتا ہے. دوست کی بہن بھی دوست بہن ہو گئی اور اس کے ہاتھوں سے راکیاں بندوائی جاتی ہے. یہ کفر ہے, اس لیے کہ یہ شعار کفر ہے, اس لیے فقہا نے فرمایا کفر ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مشرکین کے تہوار میں جائز سمجھ کر شرکت کرے یہ بھی کفر ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا کہ جن دنوں مشرکین
تہوار کے موقع پہ مٹھائی خریدتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اس تہوار کے موقع پہ جو مٹھائی خریدے گا یہ بھی کفر ہے۔ ایمان اور کفر میں اتنا باریک اور کمزور رشتہ ہے، جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے خبر نہیں ہوتی، ویسے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ مشرکین کے تہوار کے موقع پر ان سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے مٹھائی خریدنا کفر ہے۔ تو یہ جو ناچ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو میوزک بجا رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو شراب کی محفلیں سجا رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو پٹاخے پھوڑ رہے ہو یہ کیا ہے؟ ارے جو مذہب مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے موقع پر پٹاخے پھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ 31 نائٹ کو پٹاخے پھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو مذہب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی کے موقع پر، حضور کی ولادت کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار، عید سے بھی بڑا، بقرعید سے بھی بڑا، لیلۃ القدر سے بھی بڑا اگر کوئی تہوار ہے تو میلاد مصطفیٰ ہے، کیونکہ یہ میلاد النبی کی شب 1000 شبائے قدر سے افضل ہے، ایک نہیں 1000 شبائے قدر سے افضل ہے۔ اور اس کو صرف سنی علماء نے نہیں بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ شب میلاد 1000 شبائے قدر سے افضل ہے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شب جمعہ بھی شب قدر سے افضل ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اعلی حضرت نے بھی اس کو لکھا کہ شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے، امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق نے بھی لکھا کہ شب جمعہ کیوں؟ اور میرے امام نے تو لکھنے کا حق ادا کیا، فرماتے شب جمعہ شب قدر سے افضل اس لیے ہے کہ شب جمعہ ہی میں نور محمدی عبداللہ کی پیشانی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، ان کی پیشانی سے نور نکل کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے پیٹ میں آیا۔ تب اعلیٰ حضرت کا قلم بھی تو قلم ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس شب جو نعمت مسلمانوں کو ملی اب قیامت تک یہ نعمت کب مل سکتی ہے؟ نور مصطفیٰ کا منتقل ہونا، تو نور شکم آمنہ میں آیا، وہ رات شب قدر سے افضل ہو گئی۔ اور جس دن وہ نور زمین پہ قدم رنجا ہوا وہ دن ساری عیدوں سے بڑھ کر عیدوں کی عید ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر عید میلاد کا ذکر کہاں ہے؟ میں نے کہا پڑھ سورہ والضحیٰ، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اٹھا کر دیکھ تفسیر عزیزی، اسماعیل دہلوی کا چچا لکھ رہا ہے جو ہمارا آقا ہے۔ شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کیونکہ امام اہل سنت نے لکھا کہ قرآن کی ایک آیت کی 70 ہزار تفسیر ہے، تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کا مطلب شاہ عبدالعزیز یوں کہتے ہیں والضحیٰ کا مطلب یہ ہے حبیب جس صبح کو تو پیدا ہوا تیرے میلاد کی صبح کی قسم، اور جب تو معراج پر گیا تو تیرے جانے کی قسم، گویا کہ والضحیٰ واللیل بتا رہی ہے کہ تو آیا تو اس کی بھی قسم، تو گیا تو اس کی بھی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ لوگ کہتے ہیں میلاد قرآن میں کہہ رہے جس کی قرآن میں اللہ قسم یاد کرے وہ میلاد کا دن ہے۔ عید الفطر کی قسم یاد نہیں کی، عید میلاد کی قسم قرآن میں اللہ یاد کر رہا ہے۔ اور اس کی تفسیر اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں لکھی، شاہ عبدالعزیز نے لکھی، جس گھر سے وابیت کا چوہا نکلا اسی گھر سے ایمان کا نور بھی اس طرح پھوٹ رہا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے وہ خاندان کے لوگ بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو عرض یہ کہ النبی پر اتنی بڑی خوشی پر جب ہم شراب نہیں پیتے تو 31 پہ شراب کیوں؟ ہمارا مذہب ہمیں میلاد مصطفیٰ پہ شراب پینے کی کتنی خوشی کا دن ہے۔ ہمارے یہاں خوشی اور غم کا کی ایک حد ہے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، وبشر المومنین کرو گے تو اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو جاتے جاتے ایک بات بس آپ کو عرض کروں، شراب سے بچو، شراب تباہی کے دہانے پر لے جائے گی۔ اور زندگی میں اگر کوئی شباب کی طرف آپ کو دعوت دے، کالج اور یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں چھوڑی جا رہی ہے تاکہ وہ تمہیں پڑھنے والے بچوں کو شراب کا عادی بنا دے، نشے کا، اور لڑکیاں اپنے دام تزویر میں، اپنے دام فریب میں گرفتار کر کے تمہارے ذہن کو پڑھائی سے ہٹا سکے۔ اسی لیے اسلام نے کہا، آقا نے فرمایا
کہ اگر کوئی حسینہ تمہیں گناہ کی دعوت دے تو اس وقت جو یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ گناہ نہ کرے، آقا فرماتے ہیں ایسا جوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث پڑھ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں، یاد رکھیں جب بھی تنہائی میں ایسا موقع آئے کہ دل گناہ کرنا چاہے یا کوئی گناہ کی دعوت دے تو یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، بس گناہ چھوڑ دیں۔ اگر چھوڑ دیا وہ دن ہمارے لیے نجات کا دن ہوگا۔ اس لیے کہ آج نوجوان نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، ایک حد تک نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے کی بھی پابندی کرتے ہیں، محفلوں میں بھی آتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جو بیچارے ادھر نہیں جاتے وہی ہم لوگوں کے اجتماع میں آتے ہیں۔ کاش کہ اللہ ان لوگوں کے کان تک یہ بات پہنچا دے جو لوگ ادھر جاتے ہیں۔ یہ میری قوم کے جوان ادھر جانے والے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی نوجوان ہمارا سرمایہ ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہی پیغام دیا نا، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ جوان وہی ہے جو قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں، ورنہ جو عیاشیوں میں پڑے ہیں انہیں جوان کہلانے کا کوئی حق ہی نہیں۔ وہ بزدل ہے، بزدل نامرد ہے وہ لوگ جو لوگوں پہ بوجھ بنتے ہیں۔ یہ میرے جذبات کی وجہ سے میں مغلظات نہیں پک رہا ہوں، یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ جو عیاشیوں میں ڈوب گئے وہ حوصلہ مند لوگ نہیں ہیں، وہ ہمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جوان کون ہے؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم نوجوان شاہین کی طرح ہے، جس کو آپ ایگل کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ کبھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اتنا باغیرت ہوتا ہے یہ شاہین۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کا مرکز ہے یہ، جو انہوں نے جوانوں کو مثل شاہین قرار دیا ہے، ایگل۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، یعنی وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ پتا چلا نوجوانوں کو حوصلہ شاہین کی طرح ہونا چاہیے۔ کیسے؟ کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے، خود اپنی دنیا بنائے، خود اپنا آشیانہ بنائے، خود اپنے لیے ترقی کی راہیں قائم کرے۔ اور دوسری چیز شاہین کی یہ ہے کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے، لیکن بہت اونچا اڑ کر بھی وہ زمین کے ذرے ذرے پر نظر رکھتا ہے، حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ، وہ پوری زندگی کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، بہت بہادری سے وہ زندگی گزارتا ہے، بغیر گھونسلے کو وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کے توکل کا عالم یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نوجوان یہ جو اڈے بنا رکھے ہیں نا، رات میں 2-2 3-3 بجے تک بیٹھ کر غیبت کے، چگلی کے، کیرم کے، تاش کے پتوں کے، کھیل کود کے، ان کو بند کرو۔ ہماری زندگی کا مقصد بڑا قیمتی ہے، اپنے لیے مت جیو، اپنی قوم کے لیے جیو۔ جو لوگ قوم کے لیے جیتے ہیں ان کی قوم ان کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ ایک جوان ہی تو تھا۔ یہ حضور غوث پاک کے مریدوں میں ہے۔ غوث پاک کے کتنے مریدوں کا نام ساری دنیا بھول چکی ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کا نام لوگ یاد کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ طارق بن زیاد کا نام اس لیے لوگوں کو یاد ہے، ورنہ طارق کا خاندان کون ہے؟ طارق کا خاندان بربر قوم ہے جس کے ظلم کی پرانی داستانیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن جب اسلام کی دولت ملی تو طارق ابن زیاد نے اندلس کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا۔